خبردار عزاداری امام حسین سے کم کر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے فنڈز قائم نہ کرو۔ شہر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے فلاحی ادارے بنانے والوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں خود کئی ٹرسٹ چلاتا ہوں۔ خبردار ذکر حسین سے کم کر کے کسی بیوہ اور یتیم کے لیے فنڈز قائم نہ کرو۔ تم حسین کی عزاداری کو مضبوط بناؤ، حسین خود یتیم پال دیں گے۔ بکھرے میں جناب عباسی کی درگاہ، اور آج مجھے شرف ملا جو بات وہاں پڑھی تھی وہ یہاں پڑھ رہا ہوں۔ ایک کلپ چل رہی ہے آج کل میری چل رہی ہے، نہیں وہ علی کے ساتھ والی نہیں، وہ ابھی ایک نئی چلی ہے۔ وہ کلپ چلی ہے، اس میں نے کہا ہے، اور وہ کلپ چلی ہے اور مجھے بھی نہیں پتا ہے کلپ کا، اور مولانا شہنشاہ کو بھی نہیں پتا ہے کلپ کا۔ یہ بھی دیکھ لیجیے، شہنشاہ صاحب نے بھی ایک جملہ کہا ہے مجلس میں، اور میں نے ایک جملہ کہا ہے درگاہ حضرت عباس میں، مگر کلپ بنانے والے کے قربان، اللہ اسے بھی سلامت رکھے۔ تو میں بہرحال، ہم تو دونوں بھائی ہیں، علامہ صاحب اور ہم دونوں بھائی ہیں، تو کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ مجمع میں تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا، کہ ایک شک میں پڑ گیا مجمع، کنفیوژن ہو گیا۔ ایک عالم کہتا ہے کہ بھائی عزاداری میں جتنا خرچ ہے اتنا کرو، اور یتیموں کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ عزاداری روک کے اور یتیموں کو دیجئے۔ بالکل صحیح ہے، یہ حضرت عباس کا منبر ہے۔ میں اس منبر سے اعلان کرتا ہوں کہ عزاداری کو کم کر کے آپ کسی فنڈ پہ بھی خرچ نہیں کر سکتے، بالکل صحیح ہے۔ بلکہ ان سے بڑی بات بتاتا ہوں میں، امام خمینی جب انقلاب لے کے آ رہے تھے تو اس وقت اسلحوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، تو لوگوں نے مشورہ دیا مجلسیں روک دی جائیں اور اسلحہ خرید لیا جائے۔ تو امام خمینی نے فرمایا تھا کہ خبردار، ہم مجلسیں نہیں روکیں گے۔ ارے مجتہد ہو تو ایسا ہو، اب وہاں تک جو کھڑے ہیں انہوں نے کہا مجلسیں نہیں روکیں گے۔ اب جملہ دیکھیے مجتہد کا ہے، جب ذاکروں کو اتنی داد دیتے ہو تو مجتہد کو کتنی دو گے؟ امام خمینی نے کہا جنگیں اسلحوں سے نہیں لڑی جاتی، حوصلوں سے لڑی جاتی۔ تو مجھے تو ذاکروں کے قول سے بھی بڑا نظریہ یاد ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ حسین کی مجلس حوصلہ عطا کرتی ہے، ضمیر بیدار کرتی ہے۔ جناب زینب نے یزید کے دربار میں اسی لیے تو مجلس قائم کی تھی کہ اگر یزیدیت مجمع کو سلانے لگے تو مجلس لوگوں کو جگانے لگے گی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ طے ہے عزاداری سے کٹ کے نہیں۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، عزاداری کو تو چھوڑ دیجئے، ایک ہے نظر۔ دیکھیں نظر کے کچھ اصول ہیں، مثلا جناب عباس کی نظر، مولا حسین کی نظر، بریانی پہ نظر، خورمے پہ نظر، اسی طرح مٹھائی پہ نظر۔ پہلی شرط ان کی ہے پیسہ حلال کا ہو، آپ کا ہو، غصب کیا ہوا نہ ہو، مال پاک ہو۔ کیا آپ ادھر کا چھین کے ادھر کا چھین کے 1 کروڑ کی نیاز دلانے لگے؟ حسین تو کہتے ہیں تیرا مال اگر پاکیزہ ہو تو 1 گلاس پہ بھی دلا دے، سمجھ رہے؟ 1 گلاس پہ بھی دلا دے گا، ہم قبول کر لیں گے۔ تو نظر و نیاز 2 طریقے کی ہے۔ ایک تو ہے خورما، بریانی، نہاری، یہ بھی نیاز ہے۔ ایک نیاز اور ہے، ایک یتیم بچہ ہے، اسے آپ نے، اس کے پاس بیچارے کے فیس نہیں ہے، اور آپ نے 1 لاکھ روپیہ نظر کے لیے جمع کر لیا۔ یہ مسئلہ میرے سے پوچھا گیا تھا، اب اس مسئلے کا جواب آپ دیجئے گا۔
ایک مثلا میں نے 1,00,000 روپے جناب عباس کی نیاز کے لیے رکھ دیا اور اس کو چھیڑا نہیں 1 سال تک. ایک خاتون آئی اپنا یتیم بچہ لے کے اور کہنے لگے بھائی سب کے بچے اسکول میں جاتے ہیں، میرا بچہ اسکول میں نہیں جاتا، اس کے پاس فیس نہیں ہے. اب آپ کے بھی اتنے حالات اچھے نہیں ہیں کہ اس کے بچے کی فیس دے دیں. آپ کے پاس رکھا ہے 1,00,000 روپیہ اور وہ ہے نیاز کا 8 تاریخ کا. تو مجھے بتائیے اگر آپ اسے مایوس لوٹا دیں تو جناب عباس راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ نہیں زور سے بولیے بھائی. پتہ چلا لکھنؤ کا کوئی ذاکری میرے خلاف بولنے لگے، اسے بھی داد دینے لگو گے. سمجھ رہے؟ یہ چلتا ہے آج کل شہروں میں. میرے استاد محترم کہتے ہیں میں نے ایک بات پڑھی مجھے بھی خوب داد ملی، پھر دوسرے دن اس ذاکر نے میری مخالفت کر دی، اسے بھی خوب داد ملی. کہا پھر پاگل ہم ہیں، مجمع تھوڑی پاگل ہے، مجمع نے تو اسے بھی خوش کر دیا اور اسے بھی خوش کر دیا. تو مسئلہ نہیں سوچ کے، چونکہ 5ویں امام کی مجلس ہے تو علمی مسئلہ ہونا چاہیے. تو یہ بتائیے جناب عباس کی مرضی کیا ہے؟ میں نیاز بند کرنے کو نہیں کہتا، نیاز دلوائیے. تو میں نے بگھرے میں ایک جملہ کہا، اس میں نے کہا بھائی ایسا کریے کہ 20,000 روپے دے دیجئے اس یتیم بچے کو اور 80,000 کی نیاز دلا دیجئے. اس 20,000 کی بھی آپ نے نیاز ہی دلوائی. ایک جاہل بچے کو عالم بنا کے عباس کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ بتائیے نیاز ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اندر 2 چیزیں ہیں زاہد صاحب، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. میرے ایک جسم ہے اور میرے ایک روح ہے، تو غذا دونوں کو چاہیے یا ایک کو چاہیے؟ ارے بولیے بھائی جوانوں. میرے جسم بھی ہے اور میرے روح بھی ہے. تو ایک آدمی نے تو 1,00,000 میں دلوا دی، اس نے دلوائی ایک نیاز. میں نے 20,000 یتیم بچے کو دے دیے، اب اپنے باپ کے نام پہ نہیں، عباس کے نام پر. ادھر 80,000 کی بریانی کھلائی عباس کے نام پر، ادھر یتیم بچے کو تعلیم دلائی عباس کے نام پر. جو 80,000 کھلائے اس سے جسم کو طاقت ملی، جو 20,000 کھلائے اس سے روح کو طاقت ملی. اب آپ مجھے بتائیے میں نے نیاز سے روکا ہے کیا آپ کو؟ میں نے کہا دونوں کام کر لیجئے 1,00,000 میں. اچھا یہ تو تھا عقیدے کی بات، اب شریعت کی سن لیجئے اور یہ کلپ بنا کے ڈالیے، پھر شریعت کی بھی سن لیجئے. 1,00,000 میں سے آپ کتنے پیسوں کے مالک ہیں؟ نہیں اور کھل جاؤں میں. یہ بتائیے خمس آپ پہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ بھائی کسی کی بھی نہیں گردن ہلی، کسی پہ بھی واجب نہیں کیا ہے جی؟ جس پہ 1,00,000 روپے ہے، مثلا 8 تاریخ کے لیے یا 22 رجب کے لیے میں نے 1,00,000 روپے رکھ دیا کہ میں 22 رجب کو کنڈے بھروں گا، مگر اس میں سے خمس نہیں دیا آپ نے، تو آپ کتنے کے مالک ہیں 1,00,000 میں؟ 80,000 کے. یہی جملہ میں نے بگھرے میں کہا کہ نیاز اس پہ ہوگی جو آپ کا ہے. 20,000 روپے خمس کے بیٹھتے ہیں 1,00,000 میں. جناب عباس جب راضی ہوں گے جب پہلے فاطمہ کا حق دو گے بعد میں نیاز دلواؤ گے. تو بھائی ہمارا مطلب تو یہ ہے کہنے کا. اب اور ذاکر پتہ نہیں ان کو کیا مطلب نکالتے ہیں ان باتوں کا. وہ کہہ رہے نہیں یتیموں میں کم، یتیموں کا نہ دیکھیے آپ چاہے جتنی کریے. ارے بھائی یتیم پالنا معاویہ کا کام نہیں تھا، یتیم پالنا علی کا کام تھا.
بتائیے معاویہ نے کون سا یتیم پالا؟ یتیموں کا مال کھا کے غنی بننا اور ہے یتیموں کو مال کھلا کے امیر المومنین بننا۔ اچھا میں بھی وہ کھایا کھیلا آدمی ہوں، میں نے بھی اس کلپ میں 80,000 کا ہی لفظ استعمال کیا کہ 80,000 میں جناب عباس کی نیاز دلا لے، 20,000 علم کے لیے دے دے، کسی یتیم کو دے دے علم کے لیے، تو 2 نیاز ہو جائیں گی تیری طرف سے، روح سیراب کرنے والی بھی نیاز اور جسم سیراب کرنے والی بھی نیاز۔ اور یہ طے رکھ لیجئے آپ، اگر آپ خمس نہیں نکالیں گے اور نیاز دلوائیں گے تو جناب عباس مولا علی کوئی بھی امام اسے قبول کرنے والا۔ اب اگر کوئی میرے خلاف بولے گا تو میرے خلاف نہیں بولے گا، وہ امام کے خلاف بولے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ تو اب 80,000 میں کسی کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، 1 لاکھ میں سے آپ 80,000 کے مالک ہیں، بس 20,000 خمس کا ہے، وہ دیجئے آپ دینی معاملے میں۔ تو لہذا یہ ایک کلپ تھی جس سے شک ہو رہا تھا، اسے کسی کی مخالفت نہ سمجھیے گا، کیونکہ ہم تو دونوں بھائی ہیں، نہ ہمیں کلپ کا پتہ نہ انہیں کلپ کا پتہ، مجمع شک میں تھا، اس لیے میں نے آپ کے شک کو دور کر دیا۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیں محمد۔